محترم و مکرم قابل احترام برادران اسلام اور امت مسلمہ کی مائیں اور بہنیں، رمضان کے مبارک مہینے کا آج آخری جمعہ ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طرح طرح کی الوداع ماہ رمضان سے متعلق لوگ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں اور رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آج الوداعی جمعے کی حیثیت سمجھ کر اس جمعہ کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام بھی کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے اس مہینے کے آخری جمعے کے موقع پر بہت ساری ایسی کوششیں کرتے ہیں جس کا حکم بھی شریعت نے نہیں دیا ہے۔ جیسے الوداعی جمعے کے موقع پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ نماز پڑھ لی جائے تو کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر کے تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہم تک پہنچائے ہیں، اس دین میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ اگر آپ ایک نماز ایسی پڑھ لیں گے تو آپ کی عمر بھر کی تمام نمازیں ادا ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ اس نماز کو پڑھ لے، جس کی نماز چھوٹ جائے وہ نماز کو ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری 5 سال کی نماز قضا ہے، 8 سال کی نماز قضا ہے، اب تک 100 نمازیں قضا ہو گئی، ان کو ہم کیسے ادا کریں، کیسے پڑھیں؟ تو آسان سا جواب ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہیں اتنی نمازیں آپ کو دہرانی پڑے گی۔ یہی ایک شکل ہے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں۔ جو کہا جا رہا، جو نماز بتائی جا رہی، اس کا کسی طریقے سے بھی ثبوت نہیں ملے گا صحیح طریقے پر، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بڑے بڑے محدثین کی تحقیقات ہم کو پڑھنی چاہیے، تو ہم کو ملے گا کہ بعض بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ بہرحال علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا الوداعی جمعے سے متعلق اس نماز کو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی جو نماز قضا ہو اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ قضا نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بھی جان لیں کہ جس کی فجر کی کئی نمازیں قضا ہو تو اب اسے اس نماز کو پڑھنے کا یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ سب سے پہلی اس کی جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ یہ نیت کر لے کہ اے اللہ، میری سب سے پہلی فجر کی نماز جو چھوٹ چکی اس کی قضا پڑھ رہا ہوں یا اس کی قضا پڑھ رہی ہوں، تو فجر کی ادا ہو گئی، پھر اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طرح نمازوں کی قضا کریں۔ پھر جب اگلی مرتبہ ادا کریں قضا نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار ہوں تو جب بھی ایسے ہی نیت کریں کہ اے اللہ، جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی اس کو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کس کی کون سی نماز چھوٹی ہے، کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ طریقہ صحیح ہے نمازوں کو قضا کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہے، پوسٹ وائرل ہوتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم بات کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اب مکمل ہو رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے جمعے کو عید ہو جائے اور رمضان کا مہینہ مکمل ہو، تو آج کے الوداعی جمعے کے موقع پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ عام طور پر رمضان کے مبارک مہینے کے ختم پر ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں ذمہ داریوں سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں تو
عید کی تیاری کی ہے اور عید کی شاپنگ کی ہے اور عید کے سلسلے میں اپنے آپ کو فکر مند بنا کر کپڑوں کی خریداری کی ہے، سامان کی خریداری کی ہے، میٹھے کے تیاریوں کی ہے، پکوان کی تیاریوں کی ہے، مرقن غذاؤں کے اہتمام کی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں آج معاشرہ سمجھ رہا ہے۔ جس کے پاس سینڈل نہیں وہ سینڈل لا لے، جس کے پاس چپل نہیں وہ چپل لا لے، جس کے پاس کپڑے نئے نہیں ہیں وہ نئے لا لے، نئے ہیں لیکن ایک بار پہن چکے تھے تو پھر اب ایک نو اور نئے لا لے۔ یہ ذمہ داریاں آج معاشرہ سمجھ رہا ہے، لیکن میرے دوستوں ہماری سب سے زیادہ بڑی اور اہم ذمہ داری آخری اور الوداعی جمعہ سے متعلق یہ ہونی چاہیے کہ اب یہ رمضان کے مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے اور جمعے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ جمعہ ایسے دنوں کا سردار ہے جیسے رمضان مہینوں کا سردار، جیسے جمعہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ویسے جمعہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سن لیا کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس مبارک جمعے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کو الوداعی جمعہ سمجھ کر ہم غم کا بھی اظہار کر رہے ہیں، رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، رمضان کو یوں سمجھ لیجئے کہ گویا ہم آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہم سے نہیں ملو گے، اب تم جا رہے ہو، پھر سال آؤ گے، یقیناً پھر سال رمضان آئے گا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ پھر سال کے رمضان کے آنے پر میں اور آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ رمضان تو آئے گا قیامت کی صبح تک، لیکن آپ کو اور مجھ کو یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اس آخری اختتامی جمعے کی مناسبت سے ہم کو اپنی ذمہ داری کا یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ کس مقصد سے آیا تھا۔ اب یہ جا رہا ہے، ہم اسے الوداع کر رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ہمارے شناسا، پہچان والے، رشتہ دار، دوست، ریلیٹیوز ہم سے ملاقات کرنے آتے ہیں دور دراز سے، پھر وہ واپس جاتے ہوتے ہیں، تو ان کو الوداع کرتے ہوئے، ان کو ہم چھوڑتے ہوئے، ان کو ہم رخصت کرتے ہوئے انتہائی درجے کے مغموم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ستاتا ہے کہ یہ ہمارے جو مہمان بنے تھے، ہم نے ان کا صحیح معنی میں اکرام کیا یا نہیں کیا، ان کا احترام کیا یا نہیں کیا، جیسے ان کی میزبانی کرنی تھی ہم نے کی یا نہیں کی، میزبانی میں کچھ کمی پیشی رہ جاتی ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے تو ہم آنے والے مہمان سے کہتے ہیں انہیں رخصت کرتے وقت میں کہ آپ کا جیسے احترام کرنا چاہیے تھا، جیسے اکرام کرنا چاہیے تھا، ہم سے نہیں ہو سکا، ہم کو معاف کر دیجئے گا، ہم جو کر سکیں آپ اس سے خوش ہو جائیے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ لکھتے ہیں، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداعی جمعہ، الوداع آخری جمعہ۔ وہ جو فیلنگ ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں کتنی ہے؟ رمضان جا رہا ہے۔ رمضان کیوں آیا تھا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے فرض کیے جانے کا مقصد ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے اللہ فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں تمہارے اندر تقوی کا پیدا ہو جانا، اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا ہو جانا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہو جانا، حرام چیزوں کے قریب جانے سے اندرون ملامت کرنے لگ جانا، مردہ ضمیروں کا زندہ ہو جانا، تقوی کا پیدا ہو جانا۔ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق، رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش کا پیدا ہو جانا، یہی آپ تقوی کا خلاصہ سمجھ لیجئے گا۔ رمضان آیا تھا اس مقصد سے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا تھا، رمضان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا تھا، رمضان کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ رکھا ہے، ہمیں اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ میرے دوستوں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نفل پر اللہ فرض کا ثواب دے رہے تھے، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دے رہے ہیں، اور ایک نفل عمل پر فرض کا اجر عطا فرمائیں گے۔ عام اعمال پر تو اللہ فرشتوں کے ذریعے نیکیاں دلوائیں گے کہ زکوٰۃ پر یہ نیکی، صدقے پر یہ نیکی، تلاوت قرآن پر یہ نیکی، حج پر یہ نیکی، خیرات پر یہ نیکی، اور سچ بولنے پر یہ نیکی، امانت داری پر یہ نیکی، اس طرح نیکیاں فرشتے ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ کیا بدلہ اللہ کسی کے ہاتھوں سے نہیں دلوائیں گے، بلکہ
اللہ خود روزے کا بدلہ دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ خود روزے دار کو روزے کے بدلے میں مل جایا کرتے ہیں۔ عام عبادتوں کے بدلے میں کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جنت میں مکان ملے گا، محل ملے گا، کسی کو نہر ملے گی، کسی عمل پہ حور ملے گی، کسی کو کچھ بیسیوں نے کیا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے امت تک پہنچائے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ خود مل جاتے ہیں بندے کو۔ ہم نے کیا کیا رمضان کے اس مہینے میں؟ کہ ہم نے وہ تمام کام کر لیے کہ ہم کو اللہ مل چکے ہیں؟ کہ ہم نے رمضان کا مہینہ ایسے گزارا کہ ہمارا دل محبت الہی سے لبریز ہو چکا، عشق الہی سے سرشار ہو چکا، کہ ہمارے سجدوں میں ہمیں وہ لذت ملنی شروع ہو گئی جو اللہ ہمیں روزوں کی وجہ سے دلانا چاہتے تھے، کہ ہماری نمازوں میں اللہ کا وہ دھیان پیدا ہو چکا جو اللہ ہمارے اندر پیدا کروانا چاہتے تھے، کہ ہماری زبان ویسے سچ بولنا شروع کر چکی کہ اللہ روزے کے ذریعے سے ہماری زبان کو جیسے بلوانا چاہتے تھے، ہماری آنکھیں رمضان کے ان روزوں کی وجہ سے ویسے دیکھنے کی عادی بن گئی جیسے اللہ روزوں کی برکت سے آنکھوں کو ویسے دکھوانا چاہتے تھے، کیا ہمارے کان اللہ کی منشا کے مطابق سننے کے عادی بن چکے، کیا ہماری زبان اللہ کی منشا کے مطابق بولنے کی عادی بن چکی۔ رمضان کے اس مبارک مہینے سے مجھے کیا ملا، آپ کو کیا ملا، یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ رمضان تو آ رہا ہے، جا رہا ہے، آئے گا، جائے گا، اب تک کئی بار آیا ہے، کئی بار گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے دوستوں اس مرتبہ کا رمضان میرے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوا، آپ کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوا، یہ دیکھنا ہے۔ کافی لوگ ہیں پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ بھئی رمضان کیسے گزر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بھئی ماشاءاللہ بڑے مزے میں گزر رہا ہے۔ بھئی کیا مزے میں گزر رہا ہے؟ سحر بھی بڑی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں اور افطار بھی بڑی ٹائٹ ہو رہی ہے، اور شام کا تو مت پوچھو، ڈنر تو اتنا زبردست کھایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ ہر قسم کا میوہ کھا رہا ہوں، بہترین طریقے کی حلیمیں اور دہی بڑے اور مرچی اور فلاں اور گرم اور ٹھنڈے اور مشروبات اور روح کو خوش کر دینے والے ایسے شربت پی رہا ہوں کہ بس مزے کے کوئی ٹھکانے نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک کھلا رہے ہیں، لیکن روزوں کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ روزوں کا یہ مقصد تھا کہ گناہوں کی زندگی چھوٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ ناراض بندے سے خوش ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، یہ مقصد تھا روزے کا۔ رمضان اس لیے دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بارے میں فکر کریں، ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ اب 2-4 روز جو بچے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے، 5 سے 6 روزے بچے ہوں گے بڑی مشکل سے، یہ روزے ہمارے لیے ایک بہت زیادہ خطرناک سچویشن پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم نے اب بھی نہیں سوچا، اگر ہم نے رمضان کے الوداع کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے کام نہیں لیا، اگر ہم نے الوداع الوداع کہتے ہوئے صرف زبانوں کو سوکھا کر لیا، حلق کو سوکھا کر لیا، لیکن اپنے وجود پر لرزہ طاری نہیں ہو گیا، تو سمجھ لیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک ایسی خطرناک وعید ہمارے لے کر آ رہا ہے، ہمارے لیے ایک ایسی خطرناک پنشمنٹ لے کر آ رہا ہے، ہمارے لیے ایک ایسا خطرناک ڈرا دینے والا، وجود پر لرزہ طاری کر دینے والا، ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا، ہمارے وجود کو ایک لمحے کے لیے سکتے میں ڈال دینے والا عذاب لے کر آ رہا ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے، جب میں پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، جبرائیل امین نے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے اور وعیدیں ہیں 2،
ہلاک ہو جائے وہ شخص جو نبی کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کو میں پائے اور اپنی خود کو جنت میں داخل نہ کروا لے، ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو خوش نہ کر دے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ 3 بد دعائیں 3 لوگوں کے لیے، دیکھنے میں بڑے اچھے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے انجوائے کریں گے، نیا کپڑا پہنیں گے، نیا ڈریس پہنیں گے، عید منائیں گے، عید سیلیبریٹ کریں گے، ہر چیز نئی نئی خریدیں گے، سر کے کانٹے سے لے کر پیر میں پہنے جانے والی پازیب اور چپل تک ایک ایک چیز نہیں خرید کر لائیں گے۔ لیکن سنیں یہ فرمان رسول، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل نے ایسے شخص کو ہلاکت کی بد دعا دی، اور اللہ کے رسول نے آمین فرمایا۔ 3 بد دعائیں اس حدیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعائی کیا کم تھی۔ اگر جبرائیل امین بد دعا دے دے تو وہ بد دعا کافی ہے انسان کو تباہ کرنے کے لیے، کافی ہے تباہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے اوپر مزید آمین فرما دی، تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل اپنے کرم سے ہماری حفاظت کریں تو بچ پائیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسے خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر گیا، مغفرت اور اللہ کی رحمت کی بارش لوٹنے سے محروم رہ گئے، تو اور کون سا وقت ہوگا ایسے انسان کے لیے جو اللہ کی رحمت کو لوٹ پائے گا۔ رمضان کے مبارک مہینہ آیا، کیسے کیسے لوگ آج معاشرے میں آ چکے کہ جو رمضان میں روزہ نہیں رہ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے ہیں، اور گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ اور آج لوگ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے سانس بھی لے لی تو ہم بخشے بخشائے ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ دیکھو نبی کا فرمان میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی تو وہ ہلاک ہو جائے، ہلاک۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میرا اور آپ کا شمار ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور جن کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ آج تک کے جو روزے گزر چکے ہیں، 24واں روزہ آج چل رہا ہے ہمارے انڈیا میں، تو ان 23 گزرے ہوئے روزوں کے اوپر ایک سرسری نظر ڈال کر دیکھ لے کہ ان 23 روزوں میں آنکھوں کے گناہ سے میں نے اپنے آپ کو کتنا بچایا، کانوں کے گناہ سے میں نے اپنے آپ کو کتنا بچایا، زبان سے نکلنے والی گالیوں سے خود کو میں نے کتنا بچایا، دل کے گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو کتنا بچایا، میرے وجود سے کتنے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو پائی، میں نے اپنے آپ کو کتنا دوسروں کے لیے رحمت کا سامان بنا لیا، میرے وجود سے کہ میرے ماں باپ کتنے زیادہ زخمی ہو گئے اس رمضان میں نے پڑوسیوں کو کتنا ستایا، میں نے رشتہ داروں کو کتنا ستایا، غریبوں کو کتنا ستایا، مجبوروں کو کتنا ستایا، میری زبان جھوٹ کتنا بولی، میری زبان سچ کتنا بولی، اس کا جائزہ آج ہم کو الوداعی جمعے کے موقع پر لینے کی ضرورت ہے۔ تھرمامیٹر ہے میرے دوستوں ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے نبی نے ہم کو یہ ایک سلیقہ سکھا دیا ہے، ہاتھ میں ہمارے ہنر دے دیا، تھرمامیٹر دے دیا کہ دیکھو تم خود اپنا رمضان کا مہینہ ناپ کر دیکھ لو، پیمانہ کر لو، جانچ لو، وزن کر کے دیکھ لو رمضان کا مہینہ تم نے کتنا گزارا ہے نیکیوں میں، کتنا گزارا ہے گناہوں میں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں سوشل میڈیا پر کتنے نوجوان فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پرینکس دیکھ رہے ہیں، کامیڈیز دیکھ رہے ہیں، کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، ان کے وجود پر کوئی لڑزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ان کا اندرون نہیں جاگا، ان کا ضمیر زندہ نہیں ہوا، ان کو اللہ کی یاد میں 2 آنسو کے قطرے نکالنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ 23 روزے گزر چکے، کتنے ایسے مسلمان مرد، کتنی ایسی مسلمان عورتیں جن کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے نہیں نکلے، لیکن ایک دور وہ تھا جب دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار ہے، ڈاکہ ڈالنا ان کی عادت ہے، ڈکیتی ان کے معاش کا ذریعہ ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک
قافلے کو لوٹنے کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، وہاں راستے پہ جہاں رکے انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا مکان ہے کہ جس مکان میں نظر آتا ہے کہ بڑا عالیشان ہے، وہ مکان پر لوٹنے کی نیت سے گئے، جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بستر ہے، اس بستر پر خوبصورت حسینہ لیٹی ہوئی ہے۔ فضیل بن عیاض نے خیال کیا کہ مال تو روزانہ لوٹا کرتے ہیں، آج بڑا اچھا موقع ہے کہ آج اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کر لوں۔ یہ سوچ کر قدم کو آگے بڑھا رہے تھے کہ قرآن مجید کی آواز کان میں پڑتی ہے آیتوں کی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائے۔ زنا کی طرف اٹھنے والا قدم رک جاتا ہے، زنا کی طرف بڑھنے والا قدم تھم جاتا ہے۔ وہ فضیل بن عیاض چونک جاتے ہیں، وہ ہیبت کھا جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے ہی تو کہہ رہا ہے، مجھے ہی تو آواز دی جا رہی ہے۔ کسی قرآن کے پڑھنے والے نے قرآن پڑھا، اللہ نے ان کے کانوں میں آواز سنائی، دل کی دنیا بدل گئی، اللہ کی طرف لو لگا دی کہ اے میرے مالک، آج فضیل کا حال اتنا برا ہو گیا کہ وہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس خیال نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا بدل دی، اور ایک قرآن کی آیت نے کانوں سے ٹکرایا تھا اور وہ ولیوں کے سردار بن گئے، ڈاکوؤں کے سردار کی صف سے ان کو نکال دیا گیا، ولیوں کی صف میں ان کا شمار کرا دیا گیا۔ کیا ہمارے اندر اس طرح کی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے؟ کیا آج ہم بھی قرآن مجید سن کر گناہوں سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے ہم کو ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ کی بغاوت سے ہمارے وجود پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا وجود کانپ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کا تصور کر کے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے سے ہم کو کیا ملا؟ کیا پایا ہم نے اس مہینے سے؟ کیا حاصل کیا ہم نے اس مہینے سے؟ کیا مطلب ہے حاصل کرنے کا؟ عبادات کی لائن سے، سنتوں کی لائن سے، گناہوں کے چھوڑنے کی لائن سے ہم کو کیا ملا؟ ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آئی؟ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ہماری روح کو کیا فائدہ ہوا رمضان کے مہینے سے؟ اللہ نے بھوکا رکھایا، پیاسا رکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کر رہے تھے۔ ہم ایک مہینے کی ٹریننگ میں ہے تربیت کی، آج 23 روز گزر چکے ہیں ٹریننگ کے۔ ان 23 دنوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ملا ہم کو؟ ہماری زندگی میں پرانے جو گناہ تھے کتنے چھوٹ گئے؟ کتنے ایسے لوگ تھے جن کا مزاج غسیلا مزاج، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، لمحے لمحے میں غصہ آ جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن ہے، لوگوں کو گالیاں دینا ان کا مزاج ہے، بدتمیزی ان کا مزاج ہے، برا بولنا ان کا مزاج ہے، لوگوں کو ہٹ کرنا ان کی عادت ہے۔ کیا روزوں کی وجہ سے یہ عادت میں کچھ کمی آئی؟ اگر آئی ہے تو پھر مبارک ہو۔ 10% بھی، 20% بھی، 30% بھی اگر اس بیماری میں کمی آئی روزے کی وجہ سے، کہ روزے نے احساس دلا دیا کہ کسی کو ناحق ستانا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی بیٹا کیسے اپنی ماں کو گالی دے گا، کیسے اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی کسی اور کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ گالی پلٹ کر اسی کی ماں کو آ کے لگ جاتی ہے، کیونکہ آگے والے کو جو اس نے گالی دی وہ ناحق گالی دی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں، کلچر میں، نوجوانوں کی زبانوں پر ماں کی اور بہن کی گالیاں کتنی عام۔ اس روزے کی وجہ سے، 23 روزوں کی وجہ سے کچھ فرق آیا؟ اگر آیا ہے، تھوڑا بھی آیا ہے، پہلے 10 گالی دیتے تھے، اب ایک بھی گالی نہیں دیتے، پہلے 50 گالی دیتے تھے، اب کبھی کبھی 1-2 گالی نکل جاتی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں 1-2 گالی کو بھی اپنے آپ سے روکنے کی، تو یقیناً یہ نوجوان قابل مبارکباد ہے، اور یوں سمجھ لے کہ رمضان سے اس کو کچھ مل گیا، کچھ مل گیا۔ لیکن اگر رمضان میں بھی وہی گالیاں، رمضان میں بھی وہی غصہ، رمضان میں بھی وہی بدتمیزی، رمضان میں بھی وہی جہالت، اور روزے رکھنے کے باوجود گناہ نہیں چھوٹے، تو سمجھ لے کہ رمضان سے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اللہ کے نبی کے سامنے جبرائیل امین نے بد دعا کی، ہلاکت کی، اور اللہ کے رسول نے آمین فرمائی۔ بہت سوچنے کا مقام ہے میرے دوستوں۔
ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا استحضار، اللہ کے دیکھنے کا خیال، اللہ کی طرف سے پکڑے جانے کا ڈر، اللہ کے عذاب کا خوف، میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میرا اللہ مجھ پر گرفت ڈالے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ کورونا کا دور چل رہا ہے، پورے عالم میں لوگ پریشان ہیں، بیماری پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کورونا کو بہت زیادہ خطرناک تو مان رہے ہیں، لیکن آج کے اس لائیو سیشن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کورونا سے زیادہ خطرناک اگر کوئی نقصان دہ بیماری ہے تو وہ گناہوں کی بیماری ہے، حرام کھانے کی بیماری، حرام دیکھنے کی بیماری، حرام سننے کی بیماری، حرام بولنے کی بیماری، حرام طریقے سے ہاتھ کے استعمال کی بیماری، حرام طریقے سے پیر کے استعمال کی بیماری، اس سے بڑی اور کوئی بیماری نہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ گناہ کی جو بیماری ہے وہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ لہٰذا ابھی دن باقی رہ گئے ہیں دوستوں، آج 24 رمضان ہیں، آج بھی تاخیرات ہے، مغرب کے بعد تاخیرات شروع ہو جائے گی، اور 2 تاخیرات ہیں، آج کو ملا کر 3 تاخیراتیں باقی ہے۔ موقع ہے میرے بھائیوں، اب بھی موقع ہے۔ اگر یہ 22-23 روزے ہمارے صحیح نہیں گزرے، آج بھی موقع ہے کہ ہم صحیح گزار لیں، بقیہ روزے صحیح گزار لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی تربیت کر لیں، اپنی فکر کر لیں، گناہوں سے خود کو بچا لیں، حرام کھانے سے، مشتبہ کھانے سے بچا لیں، کسی کا دل توڑنے سے خود کو بچا لیں، نمازیں چھوڑنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آج بھی رمضان کا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا، بڑی بڑی مسجدوں میں جہاں رمضان کے پہلے ہفتے میں 12-15 صفیں تراویح میں رہتی تھی، اب 2 صفیں رہ رہی۔ کتنا بڑا گناہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بازار جہاں اللہ کی لعنتیں برستی ہے، وہ بازار تو بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمارے شہر میں مسجدیں ویران پڑی ہوئی۔ لہٰذا اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک گزارش میں پورے تمام مسلمانوں سے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بسنے والے مسلمان ہیں، بالخصوص ہمارے تلنگانہ میں بسنے والے اور سب سے زیادہ خاص طور پر حیدرآباد میں رہنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا عشرہ اعتکاف بیٹھتے تھے، صحابہ اعتکاف بیٹھتے تھے، ازواج مطہرات اپنے گھرانوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتی تھی۔ پورے مدنی دور میں جب بھی صحابہ کرام نے اعتکاف بیٹھا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، کوئی ایک ایسا مسلمان بتا دے کہ رمضان کے مہینے میں بازار بھرے رہتے تھے، مسجدیں ویران رہتی تھی، لیکن آج رمضان کے مبارک مہینے کے آخری عشرے میں بازار بھرے پڑے ہیں اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ بازار میں یقیناً اللہ کی طرف سے اللہ کے غضب کے وہ مقامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غزل بلاد اللہ، اللہ کے نزدیک اگر تمام مقامات میں اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ علماء نے وجہ لکھی، مسجد میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جاتے ہیں، بازار میں تقریباً لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا آخری عشرے کو بجائے بازاروں میں گزارنے کے اپنے اپنے گھروں میں گزارنے کی کوشش کرے، اور مسجدوں میں نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد گھروں کو آ کر اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے رجوع کر لیں۔ عید کی خوشیاں منانے کا جنون آج ہمارے معاشرے کو ایسا سوار ہو چکا ہے کہ اللہ مغفرت کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ ہم سے راضی ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں، رمضان میں ہماری مغفرت ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم کو تو بس مطلب ہے نئے کپڑے پہننے سے، نئے سامان خریدنے سے، نئی چیزیں لے کر آنے سے، اگرچہ ہماری رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت نہ ہوئی ہو، اگرچہ ہم جبرائیل امین کی بددعا کے مطابق ہلاکت کے مستحق ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے مطابق ہلاکت کے مستحق ہو جائیں، اس کو تو ہم راضی ہیں، تیار ہیں ماننے کو، لیکن نئے کپڑے نہ خرید کر اللہ کی طرف لو لگا کر جو دیا ہے اللہ نے اس پر گزارا کر کے اپنی مغفرت کی فکر کرنے کو آج معاشرہ تیار نہیں۔ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں،
جس نے نیا کپڑا پہن لیا عید اس کی نہیں، جس نے خوشبو لگا لیا عید اس کی نہیں، جس نے نئی سواری خرید لی عید اس کی نہیں، جس نے مخمل کے بستر بچھا لیے عید اس کی نہیں، جس نے قیمتی قالین بچھا لیے عید اس کی نہیں، جس نے مہنگے صوفے خرید لیے عید اس کی نہیں، جس نے مرقن پکوان کر لیا عید اس کی نہیں۔ عید تو اس کی ہے جس کی مغفرت ہو گئی، جس کا اللہ اس سے راضی ہو گیا، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، جس کی توبہ قبول کر لی گئی، جس کو جہنم سے بچنے کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے، جس کے جنت میں جانے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، جنت میں جانے کا اسے حقدار بنا دیا ہے، جس کے نبی جس سے راضی ہو چکے ہیں، جس کے تمام اعمال اعمال نامہ گناہوں سے خالی اور نیکیوں سے بھر چکا ہے۔ عید تو اس کے لیے ہے۔ لہٰذا اس طرف خاص توجہ دینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے آخری جمعے کو اس طرح سے الوداع کریں اور الوداعی جمعہ کو اس طریقے سے گزاریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں بس مختلف قسم کے کام کر کے رمضان کے آخری دنوں میں بہت سے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی گناہ سے بچائے، آپ کو بھی گناہ سے بچائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔